نواب صاحب، جی آپ کی داستان میں دکھ ہے. جی والد کا رتبہ، مطلب ایک سایہ. جی آپ کی اپنی عمر بھی کافی ہے، صحیح تو فرمایا، ظاہر ہے والد کی عمر بھی. بالکل مناسب، صحیح فرمایا آپ نے. اور پتہ نہیں، چلیں بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. اشتہاروں سے پہلے ہم آپ کے والد کی بدمعاشی پر بات کر رہے تھے. آپ تو اشتہاروں سے پہلے بات کر رہے تھے، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کر رہے ہیں. مطلب جب آپ جوان تھے ان کی حرکتیں یہی تھیں. جی جی اس طرح کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، جس طرح ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہر بزرگ کی بدمعاشی کے پیچھے ایک حکیم کا ہاتھ ہوتا ہے. ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے ایک دوست ہیں حکیم، ہیں شریف آدمی، نیک آدمی ہیں، لیکن وہ اپنی بدمعاشی دوسروں سے کرواتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ کس نے؟ آپ کے ابو نے. بھائی دیکھیے، اب ان کا کیا ان کے ساتھ، ان کا ذوق ان کے ساتھ. بس میں یہ چاہتا ہوں للہ کسی طرح سے ان کو جیل سے برآمد کروا لیجیے، یعنی نکلوا دیجیے. تو کیا آپ کے ابو حدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے ہیں؟ جی نہیں، ابو جو ہیں وہ حدود آرڈیننس میں گرفتار ہوئے. حدود آرڈیننس کیا ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے. اصل میں انہوں نے ایک خاتون کا غصے میں گلا دبا دیا، اس کے حدود نکل پڑے تھے، بس اس میں وہ گرفتار ہوئے. تو کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ اصل میں وہ خاتون نے کہیں ابا سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری شکایت اپنے شوہر سے کر دوں گی. ابا کو غصہ آ گیا، ابا نے گلا دبا دیا. تو کیا خاتون کو جانتے تھے؟ بھائی اگر جانتے تو خاتون یہ کیوں کہتی کہ میں شوہر سے شکایت کر دوں گی؟ تو پھر اس خاتون سے ملے کہاں تھے؟ اصل میں اس خاتون کو ابا حضور اردو پڑھانے جاتے تھے. صرف 3 دن پڑھایا اور چوتھے دن یہ حادثہ ہو گیا. تو آپ کے ابو استاد ہیں؟ جی ہاں. اب اگر بات کھل گئی ہے، ذکر چل پڑا ہے، تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ ابا بدمعاشوں کے بھی استاد ہیں. اب دیکھیے، میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ ایک خاتون کو یہ فارسی پڑھانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، فارسی پڑھانے جاتے تھے. ایک روز وہ خاتون کا شوہر ابا کو یعنی بازار سے مارتا ہوا سیڑھیوں تک لا کے چھوڑ گیا. آپ لوگوں کے سامنے؟ جی ہاں. تو وہاں انہوں نے کیا کیا؟ اب اصل میں ہوا یہ، جو قصہ ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ جب وہ خاتون کو پڑھانے جاتے تھے، ایک دن جب پڑھانے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا انتظار کیجیے. ابا کہنے لگے نہیں مجھے بہت جلدی ہے. خاتون کہنے لگی بس میں ابھی سر دھو کر آئی. تو کہنے لگے والد صاحب کہ میں دھلا دیتا ہوں. بس اس نے کہا اچھا ذرا توقف کیجیے. بٹھایا والد صاحب کو، دوسرے کمرے میں گئی، جا کے شوہر کو ٹیلی فون کیا. 15 منٹ بعد شوہر صاحب تشریف لائے اور جانوروں کی طرح سے، اللہ معاف کرے، والد صاحب کو کوٹتے ہوئے گھر کی یعنی دہلیز پر چھوڑ کے چلے گئے. کس قسم کے انسان ہیں آپ کے والد صاحب؟ اب دیکھیے وہ کس قسم کے انسان ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ وہ جانے، ان کا ذوق جانے. بس آپ کسی طرح سے انہیں چھوڑوا دیجیے. جیل میں آپ کی ملاقات والد صاحب سے ہوئی؟ اللہ معاف کرے، جیل میں بھی وہ اپنی بدمعاشی سے باز نہیں آئے. توبہ توبہ توبہ، بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ایک روز جیلر ان کے پاس آیا، کہنے لگا آپ استاد ہیں، پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. جیلر کہنے لگا بھائی میری بیوی کو ذرا اردو پڑھا دیا کیجیے. اب کیا ہے صاحب کہ جیلر کی بیوی کو انہوں نے اردو پڑھانا شروع کر دی. ایک دن جیلر کی بیوی جیلر کے پاس آئی اور کہنے لگی سنیے یہ جو مجھے پڑھاتے ہیں یہ درمیان میں مجھے عجیب عجیب قسم کے اشعار سناتے ہیں. اچھا کس قسم کے شاعر؟ اب یہ ظاہر ہے کوئی ہودہ تو ہو نہیں سکتے، کوئی بےہودہ ہی اشعار ہوں گے.
تو جیلر صاحب نے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کے اپنی بیگم کو دیا، کہنے لگے سنو جب وہ یہ اشعار پڑھائیں اسے ریکارڈ کر لینا۔ اب بیگم نے کیا کیا کہ والد صاحب نے کہیں پڑھ دیے ہوں گے اشعار، ٹیپ کر لیا، وہ جیلر صاحب کو سنا دیا۔ علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، سنا ہے کہ والد صاحب کی چیخیں جیل میں تمام قیدی سن رہے تھے، بہت کٹے۔